بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ دعائے عہد حضرت امام عصر۔ دعائے عہد جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص اس عہد کو 40 صبح پڑھے گا وہ ہمارے قائم کے انصار میں ہوگا، اور اگر ظہور سے پہلے مر جائے گا تو خدا اس کو قبر سے نکالے گا تاکہ حضرت کی خدمت میں رہے، اور پروردگار ہر کلمے کے مقابلے میں 1000 حسنات عطا فرمائے گا اور گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار اے عظیم نور کے مالک، اے کرسی رفیع کے مالک، اے بھڑکتے ہوئے سمندروں کے رب، اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے، اے سایہ آفتاب کے پروردگار، اے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے اور ملائکہ مقربین اور انبیاء اور مرسلین کے پروردگار، خدایا میرا سوال تیری کریم ذات اور تیرے روشن چہرے کے نور کے واسطے سے ہے، اور تیرے ملک قدیم کے وسیلے سے ہے۔ اے خدائے حی و قیوم، اور میرا سوال تیرے اس نام کے وسیلے سے ہے جس سے آسمان اور زمین روشن ہیں، اور اس کے ذریعے اولین اور آخرین کے امور کی اصلاح ہوتی ہے، اور ہر زندہ سے پہلے زندہ اور ہر زندہ کے بعد زندہ رہنے والے، اے اس وقت کے صاحب حیات جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو حیات اور زندوں کو موت دینے والے، اے خدائے حی جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ہمارے مولا امام ہادی مہدی جو تیرے امر کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں، ان تک مشرق و مغرب کے تمام مومنین و مومنات اور صحرا اور کوہستان اور خشک و تر کے تمام رہنے والے افراد، اور میرے والدین کی طرف سے ایسی صلوات پہنچا دے جو عرش الہی کے وزن اور کلمات الہی کی وسعت کے برابر ہو، اور جس کا احصاء علم الہی اور کتاب پروردگار کے علاوہ کوئی نہ کر سکے۔ خدایا میں آج کی صبح اور جب تک زندہ ہوں ہر صبح ان کی بیعت کا عہد کرتا ہوں، اور ان کی یہ بیعت میری گردن پر رہے گی جس سے نہ ہٹ سکتا ہوں نہ الگ ہو سکتا ہوں۔ خدایا مجھے ان کے انصار و اعوان، ان سے دفاع کرنے والوں، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے میں تیزی سے کام کرنے والوں، ان کے امر کی اطاعت کرنے والوں، ان کی طرف سے دفاع کرنے والوں، ان کے مقاصد کی طرف سبقت کرنے والوں، اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں قرار دے۔ خدایا اگر ان کے اور میرے درمیان وہ موت حائل ہو جائے جس کو تو نے اپنے بندوں کے لیے حتمی قرار دیا ہے، تو مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن پہنے ہوئے ہوں، تلوار کھینچے ہوئے ہوں، نیزہ اٹھائے ہوئے ہوں، ہر منزل پر دعائے الہی کو لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھوں۔ خدایا ہمیں وہ طلعت زیبا اور روح روشن دکھلا دے، اور ہماری آنکھوں میں ان پر نگاہ کرنے کا سرما لگا دے۔ ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے خروج کو آسان فرما، ان کے راستوں کو وسیع بنا دے اور ہمیں ان کے راستے پر چلا دے۔ ان کے امر کو نافذ کر دے، ان کی پشت کو قوی بنا دے، ان کے ذریعے شہروں کو آباد کر دے اور مردوں کو زندگی دے دے، کہ تو نے خود فرمایا کہ فساد بحر و بحر میں ظاہر ہو گیا ہے لوگوں کے اعمال کی بنا پر لحاظ۔ خدایا اب تو ہمارے لیے اپنے ولی، اپنے نبی کی دختر کے لال، اپنے رسول کے ہم نام کو منظر عام پر لے آ، تاکہ ان کے سامنے کوئی باطل نہ آئے جس کو وہ مٹا نہ دیں، کوئی حق نہ آئے جس کو ثابت نہ کر دیں۔ خدایا انہیں بندگان مظلومین کے لیے پناہ گاہ اور بے سہارا لوگوں کے لیے مددگار بنا دے۔ انہیں اپنی کتاب کے معطل احکام کا زندہ کرنے والا، اور دین کے کرے ہوئے پرچموں کو سنبھالنے والا، اور سنت نبی کا احیا کرنے والا قرار دے دے۔ خدایا انہیں ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے ظالموں کے شر سے بچایا ہے۔ خدایا اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی روایت سے مسرور کر دے، اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دے جو ان کی دعوت پر ان کی پیروی کریں۔ خدایا ان کی غیبت میں ہماری ذلت اور پریشانی پر رحم فرما۔ خدایا اس امت کے غم و اندوہ کو ان کی حاضری سے دور فرما دے۔ خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما جسے لوگ بہت دور سمجھتے ہیں مگر ہم بہت قریب سمجھتے ہیں۔ اپنی رحمت کے سہارے اے بہترین رحم کرنے والے، اے میرے مولا، اے صاحب عصر و زمان، جلدی آئیے، جلدی آئیے۔ الہی آمین۔